السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ آج ہم ضمیر دیکھیں گے، مرد کے لیے کیا یوز ہوتا ہے اور عورت کے لیے کیا یوز ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں گے انشاءاللہ۔ مذکر یعنی مرد، مرد کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہوا، یعنی وہ ایک مرد کی بات چل رہی ہے۔ ہوا یعنی وہ مرد۔ مؤنث یعنی عورت، تو جب عورت کی بات چلتی ہے تو ہیا آتا ہے۔ ہیا یعنی وہ ایک عورت۔ من کا مطلب ہے کون، ربہ کون ہے اس کا رب، ربہ اللہ یعنی اللہ اس کا رب ہے۔ یا تو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ ربہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی ترجمہ وہی ہے، اللہ اس کا رب ہے۔ یہ مرد ہے، مرد کی بات چل رہی، من ربہ، تو یہ مرد کی بات چل رہی ہے۔ یہاں دیکھو من ربہا، کون ہے اس عورت کا رب، ہاں آ جائے گا تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایک عورت کی بات چل رہی ہے۔ ربہا اللہ یعنی اللہ ربہا، اللہ اس کا رب ہے۔ اس طرح دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم کیا ہے ضمیر متصل، جڑا ہوا ضمیر کیسے پہچانیں گے، مذکر کے لیے کیا ہے، مؤنث کے لیے کیسا لکھا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے تو قرآن پاک میں آیتیں آئیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ مرد کی بات چل رہی ہے یا عورت کی۔ تو اس طرح ہم کو پہچان کرنی ہوگی۔ جب مرد کی بات چلتی ہے تو یہ صیغہ آتا ہے ربہ، کون ہے اس کا رب، ربہ اس کا رب، نہیں کون نہیں آئے گا، ایسے من نہیں ہے یہاں پہ، کون نہیں آئے گا، ربہ اس کا رب، اس مرد کا رب، اور ربہا اس عورت کا رب، دینہ اس کا دین، اس مرد کا دین، دینہا اس عورت کا دین، کتابہ اس مرد کی کتاب، کتابہا اس عورت کی کتاب، رسولہ اس مرد کا یعنی اس شخص کا رب، نہیں رسولہ اس شخص کا رسول، اس ایک مرد کا رسول، رسولہا اس عورت کا رب، اس عورت کا رسول، اسمہ اس کا نام، اس مرد کا نام، اسمہا اس عورت کا نام۔ اس طرح ہم کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم قرآن پاک میں کیا ہے مذکر کی بات چل رہی یا مؤنث کی، اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو ہوا یعنی وہ، اور مسلم یعنی وہ ایک مرد کی بات چل رہی، مسلمان مرد کی، تو ہوا مسلم وہ مسلمان ہیں۔ تو عورت کی جب آتی ہے تو یہ آتا ہے ضمیر ہیا مسلمہ۔ اب دیکھو یہاں پر تا لگا ہوا ہے، یہی تائے مربوطہ عورت کی نشانی ہے۔ جب یہ تا آتا ہے تو ہم کو سمجھ جانا چاہیے آیت میں کہ عورت کی بات چل رہی ہے۔ تو پڑھا کیسا جائے گا، لکھا تو تا لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، تا کو ہم ہا میں بدلتے ہیں، جیسے ہیا مسلمہ اس طرح پڑھیں گے۔ ہوا مومن وہ مومن مرد ہے، تو ہیا مومنہ وہ مومن عورت ہے۔ ہوا صالح وہ کیا ہے، وہ ایک مرد کیا ہے نیک ہے، تو ہیا صالحہ تو وہ ایک عورت بھی کیا ہے نیک ہے۔ ہوا صابر وہ ایک مرد صبر کرنے والا ہے، ہیا صابرہ
تو وہ ایک عورت بھی صبر کرنے والی ہے. ہوا شاکر وہ شکر کرنے والا مرد ہے تو ہیا شاکرہ تو وہ بھی عورت شکر کرنے والی ہے. اس طرح ہمیں ضمیر سے پہچاننی ہوگی اور تائے مربوطہ سے یہ مونس کو پہچاننا ہوگا. قرآن پاک میں آیتوں میں بہت جگہ آئے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے کہ مسلم یعنی وہ ایک مرد مسلمان مرد اور مسلمہ یعنی مسلمان عورت. مومن یعنی مومن مرد اور مومنہ یعنی مومن عورت. صالح یعنی نیک مرد اور صالحہ یعنی نیک عورت. کافر یعنی کافر مرد ایک کافر مرد، کافرہ یعنی کافر عورت. مشرک یعنی شرک کرنے والا مرد، ایک مشرک یعنی شرک کرنے والا. مشرکہ یعنی شرک کرنے والی عورت. اس طرح ہم کو سمجھنا ہوگا قرآن پاک میں کہ تائے مربوطہ اگر لگا ہو تو یہ مونس کا کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، عورت کی. اور مسلم آیا تو مرد کی بات چل رہی ہے، یہ ہم کو سمجھ جانا چاہیے. ان ضمیر کو دیکھ کر ہمیں یاد کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا تاکہ قرآن پاک میں آیتوں میں جب یہ آئے تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ مرد کی بات چل رہی ہے کیا عورت کی. یہاں پر میرا سبق ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.